أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. ملنگو چلو اب جھوم جاؤ علی کا نام لے کر منکروں کا جلاؤ دل جلاؤ علی کا نام لے کر. اے ملنگو چلو اب جھوم جاؤ علی کا نام لے کر. آج لب پر بس علی کا نام ہو یاد میں تیرا نہ جب کی شام ہو. آج لب پر بس علی کا نام ہو یاد میں تیرا نہ جب کی شام ہو. کر یا دل بابا ناؤ علی کا نام لے کر. اے ملنگو چلو اب جھوم جاؤ علی کا نام لے کر. تم سے دشمنی ہو جائے گی ہی ایک پل میں دوستی ہو جائے گی. ایک صاحب اگر تم مسکراؤ علی کا نام لے
जाओ अली का लेकर गो चलो अब झूम जाओ अली का लेकर अपना घर जन्नत बनाना सीख ओ अपनी किस्मत को जगाना सीख लो हो अपना घर जन्नत बनाना सीख लो अपनी किस्मत को जगाना सीख लो हो अपने घर में अज़हाना सजाओ अली का नाम लेकर ए मलंगो चलो अब झूम जाओ अली का नाम लेकर मोमिनों में तारे करार का मातम कर लो मोमिनों में दारे करार का मातम कर लो हाक उड़ाओ के अली शेर हुदा मारे गए है हाक उड़ाओ के अली शेर हुदा मारे गए बाजुए एमद मुख्तार का मातम कर लो मोमिनों में दारे करारे का मातम कर लो जिसके दर से ना गया हाली सवाली कोई जिसके दर से ना गया हाली सवाली कोई उस सही साहिबे करदारे का मातम कर लो मोमिनों में दारे करारे का मातम कर लो दारे करारे का मातम कर लो कूफा होकर बुबला शाम से आती है सदा हाँ कूफा होकर बुबला शाम से आती है सदा उड़ सादा है हरे का मातम कर लो मोमिनों में दारे करारे का मातम कर लो मोमिनों में दारे करारे का मातम कर लो हाक उड़ाओ रे अली शेरे उदा मारे गए है हाक उड़ाओ के अली शेरे उदा मारे गए उस सही साहिबे किरदार का मातम कर लो मोमिनों में दारे करार का मातम कर लो जब मुझे आँख के कातिल में हमारा बाबा है जब मुझे आँख के कातिल में हमारा बाबा है जब मुझे आँख के कातिल में हमारा बाबा है जब मुझे आँख के कातिल में हमारा बाबा
ہے جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے وضع کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. بالخصوص ماتمیوں کے لیے کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ایک کلام بھی فاطمۃ الزہرا کی شان میں، بی بی زینب کی شان میں. مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے. آیتوں پہ ارے آیتوں پہ خمار تاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے. اور کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، پھر تہجد ارے پھر تہجد میں شب گزاری ہے،
مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، جس مصلی پہ آئے تھے حسنین، جس مصلی پہ آئے تھے حسنین، رب نے زینب، ارے رب نے زینب وہیں اتاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ عاشقوں کے لیے بالخصوص ایک جملہ کہ پھر گیا ہے یزید کا چہرہ، پھر گیا ہے یزید کا چہرہ، ارے تم نے بیعت، ارے تم نے بیعت یوں منہ پہ ماری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ آخری مصرع، کیوں بناتا ہے معتبر پہ، کیوں بناتا ہے معتبر پہ، کیا تیری سے رشتہ داری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ باوز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ وعز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔
مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے بانی صف اعلیٰ جناب مدثر صاحب انہیں طول عمر، صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے والد مرحوم کو اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس مرحوم کے لیے قبر و برزخ کی منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین صف اعضاء کی دلی تمناؤں، مرادوں، آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ مالک کائنات فخر اسلام رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں انہیں یہودیت، خارجیت، تکفیریت، اعدائے اسلام و ایمان، اعدائے کعبہ و قرآن کے مقابلے میں فتح مبین اور غلبہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم عالم تشیع اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ علماء کرام معراج اعظام کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ولی عصر کا بامعرفت دیدار نصیب فرمائے، اور اپنے امام کے خالص، مخلص، وفادار، تابعدار اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار ہمارے صیام و صلاۃ، تسبیحات و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محمد و آل محمد کے صدقے مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت قبور ائمہ ہدیٰ، بالخصوص زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائیں۔ اجر رسالت ادا کریں پوری مودت، محبت اور عقیدت سے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ، ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجة ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبيهم رحمة الله وعلى مبغضيهم لعنة الله. وقال في مقام آخر أكثروا ذكر الموت فإنه يمحض الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور سوگواران و ماتمداران ملکۃ العرب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام. یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ ہے انفال کی آیت مجیدہ ہے. خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے. مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین ہے. آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دولت ایمان اور نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن صاحبان ایمان صرف اور صرف محض وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا. اور جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے اور اسی کے ذیل میں ایک عظیم گفتگو 45 یا 50 منٹس آپ کی خدمت میں ہوں. قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ایک عظیم گفتگو، اور اس میں جناب ملکۃ العرب کا تذکرہ بھی مناسبت سے ہو جائے گا، اور ایک عمدہ گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے گی. میں پہلے ہی حسین جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی.
وہ مصطفیٰ، اس لفظ کو اپنے آخر مجلس تک اپنے مبارک اذہان میں محفوظ کر لینا ہے کہ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ ذرا کھول لیجیے، آنکھ کھول لیجیے، کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بلا افطاری تو آپ ان کو دے چکے ہیں نا، کھانا بعد میں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا نہ ہونا بھائی وہ جیسے لمبا روزہ رکھنے والے رکوع میں رہ گئے، سجدوں میں پڑے رہ گئے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ جائیں، میں 40 منٹ پڑھ کے میں گھر پہنچ جاؤں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے۔ شان رسالت کا عظیم جملہ ہے، اپنے اذہان میں ذرا محفوظ کیجئے گا، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ زندگی ہو، جیتے رہو بیٹا۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں احید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، کیسی مناسبتیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، توجہ نزول قرآن بھی ہے، امیر المؤمنین کا مہینہ بھی ہے، امام حسن کا مہینہ بھی ہے، اور ملیکۃ العرب کا تذکرہ بھی مجھے کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند النبوت اور رسالت پر تشریف فرماتے ہیں۔ سامنے جناب سلمان محمدی، مقام نصیحت میں سرکار سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو ایک نصیحت فرمائی، کہا یا سلمانو علیکا بقراءۃ القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ عظیم عبادت ہے قرآن کی تلاوت، حتیٰ قرآن کی زیارت بھی عبادت، قرآن کو مس کرنا بھی عبادت، قرآن توجہ فرما رہے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت، قرآن کو اپنے دل و دماغ کے سپرد کرنا جسے حفظ قرآن کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ جب قرآن کی تلاوت عظیم عبادت ہے تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اکثر طلاب بیٹھے ہو، اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ یا یوں کہہ دیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہماری زندگیوں پر اثر کیا رکھتی ہے؟ سرکار نے 3 عظیم جملے ارشاد فرمایا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ من الذنوب وستر فی النار وامان من العذاب۔ سید الانبیاء ہے، سامنے سلمان محمدی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا سلمان تمہیں بتاؤں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا اجر رکھتی ہے، بارگاہ رب العزت سے قرآن حکیم کی تلاوت کا کیا صلہ ملتا ہے۔ سرکار نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا سلمان جب کوئی بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر قرآن کھولا، قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے دل و دماغ قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے لبوں کو معطر کیا، اپنی زبان پر قرآن کے نورانی الفاظ کو جاری کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی جتنا بڑا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اللہ قرآن کے نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔
جیتے رہو بھائی، مناسبت کی بات کر رہا ہوں بھائی. قرآن ادھر پڑھا، ہاتھ گناہگار ہے مگر قرآن پڑھ رہا ہے، زبان خطا کار ہے مگر قرآن پڑھ رہا ہے، قدم گناہ کی طرف غلطی سے بڑھ گئے مگر قرآن پڑھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا بیٹھا مگر قرآن پڑھ رہا ہے، سماعتیں توجہ گناہگار ہے مگر قرآن پڑھ بیٹھا. کہا کوئی جتنا بڑا بھی گناہگار ہو ادھر آئے، قرآن کھولے، جیسے جیسے تلاوت کرتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. تیرے ہاتھ بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، تیری زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی، تیری سماعت بھی پاکیزہ ہو جائے گی. اور اگر کوئی خیال آیا ہے تو قرآن کی برکت سے تیرا دل و دماغ بھی اللہ پاکیزہ فرما دے گا. اتنا بڑا اثر ہے قرآن کی تلاوت کا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھو تو یہ قرآن گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. دوسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، بے گھبرا تو نہیں رہے نا آپ، ممکن ہے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اب آپ بھی کچھ بیٹھے ہوں، توجہ فرمائیے گا. اب دوسرا جملہ سرکار نے فرمایا وَسَطْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے جب جہنم کے شعلے مجرموں کو پڑھ پڑھ کے نگل رہے ہوں گے، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. کتنا بڑا اثر ہے تلاوت قرآن کا. میں ماہ رمضان میں کتنی تاکید ہے. پھر سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، فرمایا سلمان جو ناراضگی پروردگار سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پروردگار کا عذاب جب دنیا میں نازل ہوتا ہے تو جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، لفظ لینا بڑا قیمتی کہہ رہا ہوں، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن رحمت کا سائبہ بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے بچا لیتا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ سائبان رحمت پروردگار ہے، اپنے پڑھنے والے کو آتش جہنم سے بچا لیتا ہے. سرکار سید الانبیاء فرما رہے ہیں ایک بچانے والا قرآن ہے، آتش جہنم سے ایک بچانے والا قرآن ہے. اب سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے افلاک کی سیر کرائی، کبھی سوچا ہے کہ سرکار رسالت کی عبودیت کا معیار کیا تھا اور پھر اللہ نے صلہ کیا عطا فرمایا؟ میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ چہرے پریشان سے لگ گئے یا اترنے لگ گئے، پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہو گیا، کوئی ناگوار لفظ تو نہیں آیا جو آپ کے مزاجوں پہ گراں گزرا ہو. اچھا غور فرمائیے گا، سرکار سید الانبیاء کو اللہ رب العزت نے راز و نیاز، مناجات، سجدہ اور عبادتوں کے صلہ میں جب عالم خاک سے اللہ نے اٹھا کر مصطفیٰ کو عالم افلاک میں معراج کرایا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت کی سیر بھی کرائی، دوسرا حصہ بھی دکھایا، میں ملائکہ سے بھی ملا اور انبیاء نے میری اقتداء میں نماز بھی ادا کی. یہ معیار ہے. کس کا صلہ تھا یا معراج؟ عبودیت کا، ابدیت کا صلہ ہے. سرکار فرماتے ہیں بہشت کی سیر ہو گئی اور پھر ایک اور پورشن بھی ہے نا جس میں مجرمین سزا پائیں گے اور اس کے قرآن میں 9 نام ہیں، جہنم، نار، سعیر، حطمہ، حاویہ، اس کے 9 نام ہیں. جہنم، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کی سیر کرنے کے بعد مجھے جہنم کے نظارہ کے لیے بھی لے جایا گیا. فرمایا جب میں جہنم کے دروازے پر پہنچا تو 3 جملے جہنم کے دروازے پہ لکھے ہوئے تھے. سمجھو اس بات کو، میں قیمتی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جہنم کے دروازے پہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے. جہنم کیسی ہے؟ بے اللہ کی سخت ترین مخلوق ہے جو بھڑکتی ہے، مجرموں کو جلاتی ہے، مرنے بھی نہیں دیتی، بجھتی بھی نہیں ہے. ایت اللہ حائری شیرازی کا میں درس سن رہا تھا، انہوں نے یہ 4 لفظ کہے تھے اور آپ یقین کریں
کہ جیسے ہمارے یہاں وہ پیک پہ جا کے مصائب لگتا ہے اور علماء اور روحانیون علماء یا عزاداران گریہ کرتے ہیں، تو یہی 4 لفظ تھے، جہنم اللہ کی مخلوق ہے، بھڑکتی ہے، جلاتی ہے، مرنے بھی نہیں دیتی، بجھتی بھی نہیں ہے۔ میں آیت اللہ حیری شیرازی کے درس میں بیٹھا ہوا تھا قم میں، سرکار نے فرمایا اسی جہنم کے دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا جملہ، انا حرام علی المتحجدین۔ سرکار فرماتے جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں، متحجد باللیل ہے، نماز شب پڑھتے ہیں، میں ان پر حرام ہوں۔ کیا کمال کا جملہ ہے! جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے تہجد پڑھنے والوں پر میں حرام ہوں۔ سرکار نے فرمایا دوسرا جملہ لکھا ہوا، انا حرام علی المتصدقین، جنہیں اللہ نے کم زیادہ سب کو رزق تو دیا ہے نا، اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ میرے جیسے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی متزلزل ہونے لگ جاتا ہوں۔ جن کا ایمان متزلزل ہے، یہ تو خدا کی مرضی ہے، کم دے زیادہ دے، غور فرما رہے ہو؟ لیکن جتنا دیا ہے سرکار فرماتے ہیں جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے انا حرام من المتصدقین، جو بندے راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں اللہ نے مجھے ان پر بھی حرام قرار دیا ہے۔ قیمتی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ متحجد باللیل پر بھی جہنم حرام ہے، کوشش کیا کرو نماز شب پڑھ لیا کرو، میری طرح سستی کر کے بھئی اب تو میں 50 سال کا ہو گیا، اب میں نے کیا اٹھنا، جوانی تھی طلبہ کی تھی پڑھ لیتے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ عالم شباب میں جوان، ہمت کیا کرو۔ وہ ایک جملہ ہم نے کبھی پڑھا تھا، ہمم الرجال تقلع الجبال، مردوں کی ہمتیں پہاڑوں کو جا بجا کر دیتی ہے۔ آپ سے بھی سر سے جدا نہیں ہوا جاتا۔ کہا میں متحجد باللیل پر حرام ہوں، جو اپنے مال سے صدقہ دیتے ہیں، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے میں حرام ہوں۔ اور کیسی مناسبت کی بات ہے، سرکار سید الانبیاء فرماتے ہیں تیسرا جملہ جو جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے انا حرام علی الصائمین، جو بندے روزہ دار ہیں میں ان پر بھی حرام ہوں۔ تو قبلہ ایک قرآن ہے جو آتش جہنم سے بچاتا ہے، ایک یہ روزہ ہے، مناسبت کی بات کرتا ہوں میں ہمیشہ، یہ بھی آتش جہنم سے بچاتا ہے۔ اب سرکار کے ذرا عالم معراج میں جائیے۔ اچھا کہ آج ہم نے گھڑی لگائی ہوئی ہے، اچھا اتفاق ہے پچھلی وہ گھڑی کی خرابی کی وجہ سے وہ آخری مجلس میری رہ گئی تھی، توجہ فرمائیے گا۔ ان کو یہ میں جمعے والے دن پھر مجلس دوبارہ پڑھ کے دے کے آیا ہوں اور راضی بھی کر آیا ہوں۔ بھائی ناراضگی بن جاتی ہے نا، میں مولانا آپ آئے نہیں کیونکہ یہاں وہ میری گھڑی بند ہو گئی تھی، میں بیٹھا رہا، میں پڑھتا رہا۔ اچھا غور فرمائیے گا، کہا کہ معراج، اب سرکار رسالت کے معراج کو ذرا تصور کیجئے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب سفر معراج سے میں زمین پر واپس آنے لگا تو جبرائیل میرے سامنے آیا، اور جبرائیل نے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب زمین پر جانا تو مجھ جبرائیل کی طرف سے بھی اور میرے رب کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پہنچا دینا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔
کیا کمال ہے. کہا میری طرف سے بھی اور میرے پروردگار کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پہنچا دینا. میں حیران ہوں، نبیوں کے سردار نبی ہے، سفر معراج سے مصطفیٰ واپس آئے ہیں. کہاں آئے ہیں؟ جس بیت میں خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب طاہرہ سیدۃ القریش بی بی جہاں بیٹھی ہوئی ہے، مصطفیٰ سفر معراج سے آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر سید الانبیاء نے کہا خدیجہ تیری عظمت یہ ہے کہ اللہ نے مقام کبریائی سے اور فرشتوں کے سردار نے بھی تمہیں سلام بھیجا ہے. ادھر کہا تھا کہ اللہ نے بھی تجھ پر سلام بھیجا ہے. جبرائیل بھی تیری بارگاہ میں عرض ادب کرتا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا سنو میرے حبیب، سنو سید الانبیاء، سنو اے سید المرسلین، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام. یہ اس کا احسان ہے کہ مجھ پر سلام بھیجا ہے. حقیقی سلامتی بھی اللہ ہے. کوئی سلام جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے جاتا ہے. کوئی عظمت و سلام آتا ہے تو وہ بھی ذات خدا سے ہی آتا ہے. حیدری ان اللہ هو السلام. پڑھتے ہو نا بس سورہ مبارکہ حشر میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کہا ان اللہ هو السلام، حقیقی سلامتی تو وہی ذات احدیت ہی ہے. سلام جاتا ہے تو اسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور آتا ہے سلامتی کا پیغام آتا ہے تو اسی کی بارگاہ سے آتا ہے. میں بڑا مطالعہ کیا. یہ ممبر بھی نہ مطالعہ کی مجبوری ہوتی ہے. غور فرمائیے گا. کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے آتے جاتے بھائی کسی صفحہ سے کسی کتاب سے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اچھا، میں نے جتنا پڑھا ہے دو ہستیوں پر پروردگار عالم نے فخر کیا ہے. سید الانبیاء کا مقام اپنا. دو ہستیاں ایسی ہیں جن پر ذات احدیت نے ناز کیا. ایک امیر المومنین. سنو مجلس اچھی طرح سنو، باہر نہ دیکھو. دیگ آ گئی ہے، دیگ آ گئی ہے باہر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنو مجلس بہت اچھے انداز میں. دو ہستیوں پر ذات ربوبی نے ناز کیا. ایک امیر المومنین. کب ناز کیا؟ کہ جب سرکار امیر المومنین شبیہ پیغمبر بن کر شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تھے. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اور یہ لفظ ہے کہ جناب جبرائیل سرکار امیر المومنین کا پہرا دے رہے تھے. علی آرام کر رہے ہیں اور جناب جبرائیل سرکار امیر المومنین کا پہرا دے رہے ہیں. پہرا دیتے دیتے توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یا ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس فداکاری پر اپنے ملائکہ میں تجھ پر ناز کر رہا ہے. اوئے ہوئے 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 بھائی، یہ مہینہ علی کا بھی تو ہے نا. اللہ تجھ پر ناز کر رہا. اور دوسری ہستی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. میں نے آج ایک بڑا قیمتی لفظ کہنا آپ کے لیے. دوسری ہستی کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ملیکۃ العرب، ام الائمہ کی ماں. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جیسا حق کی خدمت تھا میں ویسے آپ کی خدمت نہ کر سکی. اس وقت سرکار سید الانبیاء نے نا خدا کی قسم یہ جملہ آب زر، یعنی جس کو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، جب ملیکۃ العرب نے کہا نا اے میرے سردار، جیسے یا جو خدمت کا حق تھا میں ویسے خدمت نہیں کر سکی. توجہ فرمائیے گا.
تو اس وقت سرکار رسالت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا خدیجہ اللہ رب العزت اپنی معصوم مخلوق میں، سنو یہ لفظ قیمتی ہے جو میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنی معصوم مخلوق ملائکہ میں سے جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تجھ پر ان میں ناز کر رہا ہے. دو ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے ناز کیا، ایک خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب اور ایک امیر المومنین. اور پیغمبر کو اتنی محبت تھی، دنیا نے یہ لفظ تاریخ نے لکھا ہے کہ غموں کے ستائے ہوئے آزار و اذیت جب مکہ کے لوگ پہنچاتے تھے اور پیغمبر جب گھر میں آتے تھے، سنیے بات قیمتی ہے، تو کہا جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ پر پیغمبر کی نظر پڑتی تھی، لفظ لکھا گیا ہموم و احزان، یعنی پیغمبر کے سارے دکھ درد رنج و الم اور تمام غم جو ہیں وہ ختم ہو جایا کرتے تھے. اور یہی جملہ امیر المومنین کے بارے میں بھی ہے کہ علی ابن ابی طالب جب بیت عصمت میں جاتے تھے، علی کی نظر جب فاطمہ پر پڑتی تھی تو علی کے سارے غم دور ہو جایا کرتے تھے. مصطفیٰ خدیجہ کو دیکھتے سارے غم دور ہو جاتے، علی فاطمہ کو دیکھتے سارے غم دور ہو جاتے. اور پھر تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا ہے، ہمراہی کرنا، وہ یہ جملہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جس دن سرکار رسالت نے جناب خدیجہ کو یاد نہ کیا. چاہے بی بی پیغمبر کی ہمسری میں رہیں یا رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پیغمبر نے متعدد بیویاں کی، 9 بیویاں تو بیک وقت موجود رہی ہے. پیغمبر جاتے تھے اور کہتے تھے این خدیجہ، من مثل خدیجہ، کون ہے خدیجہ جیسا، کہاں ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ. تو پیغمبر نے جب ایک دفعہ کہا این خدیجہ و من مثل خدیجہ، تو بنت ابی بکر اس کو حسد آیا کہ عرب کی بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے، اللہ نے تمہیں اس سے بڑی حسین جمیل زوجات محترمات عطا فرمائی ہے. تو سرکار سید الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور یہی لفظ ہے کہ چہرے پر سرکار رسالت کے غیظ و غضب کے آثار آئے، اور کہا واللہ ما رزقنا اللہ خیرا منہا، کہا تمہیں کیا پتا بنت ابی بکر، اللہ نے جتنی زوجات مجھے دی ہیں خدیجہ سے بہتر کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو کہتی تھی کہ اللہ نے تجھے ایڈیاں سونیاں سونیاں بیویاں دی، تیرے پیغمبر فرمایا اے سونیاں اپنے گھر رہن، خدیجہ جیسی کوئی بھی نہیں ہے. اور میں سوچنے بیٹھ گیا، ذرا سوچیے، یہ ایک میری اپنی فکر ہے، اس کو سوچیے. ایک ہے جناب خدیجہ جن کا اتنا مال و منال کے 80,000 اونٹ بار لے کر پورے عرب میں تجارت کے لیے جاتا تھا، 400 غلام و کنیز ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ وہ ہے جس کے مال سے اسلام پروان چڑھا. اور میں جو جملہ کہنے والا ہوں دعا دینا، جملہ بڑا قیمتی ہے بھئی. یہ جو اتنی ساری بیویاں تھی،
ان کا خارجی خراجات کہاں سے ہوتا تھا؟ بیت المال سے ہوتا تھا. توجہ فرمائے گا، مسلمانوں نے اتنی بڑی خیانت کی اور سوچا ہی نہیں ہے کہ جو بیت المال سے توجہ پلتی تھی یا اسلام سے جو پلتی تھی ان کا مقام اس کے برابر کیسے ہوتا ہے جو اسلام کو پالتی رہی. ایک ہے اسلام پالنے والی، ایک ہے اسلام پر پلنے والی. پلنے والی پالنے والیوں کے کیسے والی کے کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بیت المال سے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، یہ کھا لیتی تھی. توجہ فرمائیے گا. اور جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ ان کی عظمت ہے. اور جناب خدیجہ رسول کی پہلی ہمسر، اسلام کی پہلی مومنہ. سنو یہ قیمتی لفظ ہے. رسول کی پہلی ہمسر، اسلام کی پہلی مومنہ، تاریخ بشریت کی رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی پہلی خاتون. سرسری نہ لیں ان باتوں کو، محنت کرنا پڑتی ہے. پہلی خاتون. توجہ فرمائے گا، ماں بن کر امت اسلامی کو یا پورے اسلام کو اپنے مال پر پالنے والی، جن کی عظمتوں کا سنیے گا جب قرآن نے تذکرہ کیا. توجہ فرمائے گا، الم یجد کا یتیمن فآوا، ابو طالب کو بیان کیا، ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. خدیجہ وہ ہے کہ جب بی بی کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن نے پڑھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس آیت کے ذریعے اللہ نے خدیجہ کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھا ہے. لا حول ولا قوت. سنیے گا ذرا جملہ قیمتی تھا. بہرحال کہا کیا کہ جب قرآن نے بی بی کی عظمت کا تذکرہ کیا تو کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تمہیں بے مال پایا اور تمہیں خدیجہ کے ذریعے مالدار بنا دیا. یہ قرآن ہے جو عظمتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اتنا بڑا مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. سلام آتا ہے. یہ وہ بی بی ہے، سنیے گا، کہ پیغمبر یہی فرماتے تھے کہ تم ام المؤمنین جتنی بھی تھیں، تم کیسے خدیجہ کی برابری کر سکتے ہو؟ کہا خدیجہ وہ ہے جس کے بطن مبارک سے اللہ نے مجھے فاطمہ عطا کی ہے. جس کے بطن مبارک سے فاطمہ ملی. اور جو لوگ مجھے ابتر کہتے تھے، اللہ نے ان کو مجھے خیر قصیر یعنی فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر کے ان کے تانے سے اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ ساری عظمتیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے یہاں جاتی ہیں. اچھا سوچو بی بی کی سخاوت کتنی تھی. بس میں قریب ہو رہا ہوں. بی بی کی سخاوت قبلہ حیران ہوں. آپ نے بھی سنا ہے نا، مدینہ میں قحط ہوا تھا. قحط، فاقے. تو جب قحط ہوا تو ایک خاتون سرکار سید الانبیاء کے پاس آئی اور اپنی غربت کا شکوہ کیا. جناب خدیجہ سن رہی ہیں، وہ اپنی غربت کا رونا رو رہی ہے. سرکار نے جناب خدیجہ کی طرف رخ کیا. جب رخ کیا تو بی بی نے خزانوں کے دروازے کھلا دیے. جو لفظ قیمتی ہے میں حیران ہوں. کہا درہم و دینار کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا گیا کہ ایک اور ام المومنین کہتی ہے کہ اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ اس طرف سے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا. اتنا بی بی عطا کرتی.
اور پھر درد، رنج، الم، دکھ اسی بات کا ہے۔ اللہ اکبر، جس خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے قدموں میں ڈال دیا اور اسلام کے کام آ گیا۔ چشم تاریخ نے، بڑی مصائب کی سطریں ہیں، چشم تاریخ نے اسی خدیجہ کی چادر پر پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ اللہ جانے شاید میرا لفظ قیمتی تو تھا، شاید پہنچ نہ سکا۔ چشم تاریخ نے اسی خدیجہ کے سر پہ پرانی چادر دیکھی۔ جس نے اپنا سب کچھ دین پہ قربان کر دیا، اسی کا نواسہ کربلا کے صحرا میں کفن کے لیے ترستا رہا۔ جگر پھٹتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم، خدا کی قسم، جب یہ جملے پڑھے جاتے ہیں نا، میں پھر جملہ کہوں، جس کا مال اسلام پہ کام آ گیا، اسی کا نواسہ حسین عزادارو کفن کے لیے ترستا رہا، اور اسی کی بیٹیاں چادر کا سوال کرتی رہی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ خدا کی قسم، کیسی عقیدت ہے یہ۔ اجرکم اللہ، ہر آنکھ وضو کرے اور میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو جانا۔ عزیزم، رونے کی بات ہے، خدا کی قسم، اسی کی بیٹیاں عزادارو چادر کا سوال کرتی گئی۔ عزادارو، یہ کتنی قیمتی چادر تھی۔ عزادارو، جب وقت آخر قریب آیا نا، خدیجہ نے جب وصیت کرنا شروع کی نا، عزادارو وصیت میں پہلا لفظ یہی کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جیسے خدمت کرنا تھی یہ کنیز ویسے خدمت نہ کر سکی۔ ہائے ہائے، ام المومنین کے رونے والوں، اجرکم اللہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ ملیکۃ العرب ہے۔ عزادارو، دوسرا جملہ جناب خدیجہ نے کہا، عزادارو کہا، اے اللہ کے رسول، میں دنیا سے جا رہی ہوں، 5 سالہ زہرا سامنے کھڑی ہے۔ عزادارو، جناب خدیجہ نے قبلہ سیدوں نے دوسرا جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں دنیا سے جا رہی ہوں، خیال رکھنا میرے بعد میری زہرا کو کوئی تماچا نہ مارے۔ اجرکم اللہ، جوان بیٹھے ہو یار، خدا کی قسم، ہاں ہاں، پھوٹ پھوٹ کر رونے والے، ہاں جوان بیٹھے ہو عزادار۔ تیسرا جملہ قبلہ رونے کے قابل ہے۔ عزاداروں کا، یا رسول اللہ، ایک تمنا ہے مگر مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے وہ تمنا آپ کے سامنے بیان کروں؟ میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں، فاطمہ تمہیں بتا دے گی اماں کیا چاہتی ہے۔ عزاداروں، جملے سننا، رسول تھوڑے سے دور ہوئے، چند قدم جب رسول دور ہوئے نا، عزادارو فاطمہ کو 5 سال کی بیوی ہے، ارے ملیکۃ العرب نے زہرا کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا، زہرا اپنے بابا سے کہہ دینا جب میں دنیا سے چلی جاؤں، یہ صحابہ کو اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کو اوڑھتے ہیں اور قرآن نازل ہوتا ہے، کہہ دینا اماں کہہ رہی تھی یہ ابا مجھے کفن میں دے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شاید میں نہ سمجھا سکا، اجرکم اللہ عزادارو، ہاں ہاں، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ ایک ہاں ابا مانگنے میں حیا کر رہی تھی۔ عزادارو، ہاں، جب وقت کفن آیا نا، رسول نے اپنی ابا اڑائی، عزادارو جبرائیل بھی نازل ہوا، کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ نے جنت سے یہ پارچہ بھیجا ہے، اس پارچے کا خدیجہ کو کفن پہنا دو۔ عزادارو، ابائے رسول بھی تھی، جنت
زینت کا کفن بھی تھا اور خدیجہ کو رسول نے کفن دے دیا. میری نظریں کربلا کی طرف اٹھی اور میں نے کہا بی بی آپ کا سارا مال اسلام پہ خرچ ہو گیا, اسلام نے صلہ کیا دیا. ارے 3 دن کا پامال حسین کا لاشا ازادر کربلا کی ریت پہ رہا. خدیجہ کی بیٹیاں چادر کے لیے ترستی رہی. ہائے میرا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. چادر دینا کجا اور چادر لوٹنا کجا. تم نے ماحول بنایا, میرا جی چاہ رہا ہے میں عبادت کر لوں. ازادر و چادر قبلہ دینا کجا, چادر لوٹنا کجا. ازادر و یہی حسین جو کفن کے لیے ترستا رہا نا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے عصر عاشور حسین نے زین چھوڑی, شریکت الحسین کا امتحان شروع ہو گیا. آپ سوچیں گے مولانا یہ سطر کیوں پڑھ رہے ہوں, میں اسی چادر کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں. ازادر و جملے سننا. ازادر و پہلا امتحان جو علی و بطول کی بیٹیوں کا, یوں نہ کہہ دوں پہلا امتحان جو خدیجہ کی بیٹیوں کا آیا نا. ازادر و ادھر حسین نے زین چھوڑی, ادھر اشقیاء نیزوں سے رسول زادیوں کی چادریں لوٹنے لگے. اجرکم اللہ. نہیں نہیں کسر مت چھوڑنا. خیموں کو آگ لگائی, جب آگ لگ چکی نا ازادر و نیزے بردار نیزے لے کے خیموں میں داخل ہوئے. ازادر و خدیجہ کی بیٹیوں کی چادریں لوٹنا شروع کی. ازادر و میں تڑپ گیا جب میں نے یہ جملہ پڑھا. صرف چادر نہیں اترتی تھی, سروں سے خون جاری ہو جاتا تھا. ہائے ہائے اجر و شام غریباں لٹنے لگیں خدیجہ کی بیٹیاں. ازادر و قبلہ سروں سے خون, آپ کے والد کے اصال ثواب کی مجلس ہے, سروں سے خون جاری ہونے لگا. ایک امتحان, دوسرا امتحان پہلا ہے خیمے جلے, دوسرا امتحان ہے چادریں لٹی لو, تیسرا امتحان خدیجہ کی اولاد کا سن لو. ازادر و مجھے دعا دے دینا. ازادر و تیسرا امتحان یہ تھا. ازادر و اشقیاء نے نا, میں ٹھہر کے پڑھ دیتا ہوں, اشقیاء نے نا علی و بطول کی بیٹیوں کے زیور لوٹنے شروع کیے. ہائے 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 اجرکم اللہ. جو طالب علم بھی ہو, سادات بھی ہو, اور آپ سیدہ کی روحانی اولاد ہوتا ہے طالب علم. ازادار و جملہ سننا. تیسری منزل امتحان کیا تھی؟ اشقیاء نے علی و بطول کی بیٹیوں کا زیور لوٹنا شروع کیا. ازادار جب بیویوں نے دیکھا نا کہ یہ زیور لوٹنا چاہتے ہیں, رسول زادیاں چاہتی تھیں ان کے نجس ہاتھ ہمارے قریب نہ آئے. ہر بیوی نا کسی کونے میں چلی جاتی, زیور اتار کے پھینک دیتی. یہ شکی زیور اٹھا لیتے. سید اگر ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جائے دعا میں بدل لینا. ازادارو مجھے بتاؤ کوئی گھر میں 4 سال کی بچی ہے, ازادارو جب بڑی بیویاں ہیں وہ زیور اتار کے پھینک دیتی تھی, یہ اٹھا لیتے تھے. آج گھر جانا نا, کوئی بھانجی ہو یا بھتیجی یا 4 سال کی بیٹی ہو, اسے سامنے کھڑا کر لینا, کہنا بالی پہنو بھی صحیح, بالی اتارو بھی صحیح. ازادارو جب وہاں رسول زادیاں زیور اتار رہی تھی, سکینہ نے دیکھا. ازادارو خیمہ کے کونا میں گئی, سکینہ بالیاں اتارنے کی قبلہ کوشش کر رہی تھی, ابھی بالی اتری نہیں تھی. اللہ جانے ظالم کو کیا جلدی تھی. ارے سکینہ کی بالیوں میں جا کے ہاتھ ڈالا, اس ظالم نے زور سے ارے خون کا فوارہ نکلا. سکینہ نے فرات کا رخ کیا, کہا چچا تیری بھتیجی کے کان زخمی ہو گئے. اتنے زخمی ہوئے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے زندان. ارے حسین کی لاڈلی نہ دائیں رخسار پہ سو سکتی تھی نہ بائیں رخسار پہ سو سکتی تھی. جب کان دکھتے تھے کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں کی بیٹیاں نرم بستر پہ سوتی ہے اور مجھے گرم ریت پہ بھی نیند نہیں آتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک اشک عزا کا اجر کثیر عطا فرما. اس مجلس سے عزا کا ثواب, اہتمام, طعام, صدقات, خیرات, افطار
سب کا ثواب ہم انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صالحین، مقربین، سید الشہداء، شہداء کربلا کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کا ثواب برادر مدثر صاحب کے والد مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ میرے مالک اس مرحوم کے لیے قبر و برزخ کی منازل آسان فرما، میرے مالک وسعت قبر عطا فرما، نورانیت قبر عطا فرما، اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرما۔ برادر مدثر صاحب اور ان کے بھائیوں کی زندگیاں دراز فرما، رزق وسیع حلال و طیب عطا فرما۔ پروردگار عالم مرحوم پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جناب برادر مدثر صاحب کی والدہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ان کی مشکل کو رفع فرما۔ میرے مالک نعش کے اعضاء کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار عالم رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جمہوری اسلامی ایران، مقامات مقدسہ، عالم تشیع کی حفاظت فرما۔ امریکہ و اسرائیل اور ان کے ہمکار خائن حکمرانوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار خیبر شکن کا واسطہ، ملیکۃ العرب کا واسطہ، سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ، جناب حمزہ سید الشہداء و جعفر الطیار و ابو الفضل العباس کا واسطہ، پروردگار عالم ایران کو ان طاغوتی طاقتوں پر غلبہ اور فتح مبین عطا فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ مراجع اعظام، طلاب کرام، حوزات علمیہ، قراء، حفاظ، پروردگار عالم مومنین سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین غائبین ملتمسین دعا سب کے حق میں ہماری دعائے خیر کو مستجاب فرما۔ بانی مجلس کے گھر پہ، بچوں پہ، لواحقین پہ، بھائیوں پہ اپنی خیر و برکت اور عنایتوں کا نزول فرما۔ بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخر میں ملتمس ہوں اپنے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے، شہداء ملت کو ثواب پہنچانے کے لیے، مدثر صاحب کے والد مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے، تمام مرحومین کو اس ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک الساعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، بالخیرات انک مجیب الدعاء۔